یونان جو کبھی میسیڈونیا کہلایا جاتا تھا، بحیرہ روم کے کنارے ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ آج پورے شہر میں جشن کا سماں ہے۔ محل جگمگا رہا ہے، ہر طرف خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، کیونکہ آج بادشاہ فلپ دوہم اور ملکہ اولمپیا کی ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ سکندر نام رکھا گیا ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش پر بہت سے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ التمس کی عبادت گاہوں میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آج ایک ایسی ہستی نے جنم لیا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑھ کر طاقت رکھے گی۔ سکندر کی پرورش محل میں بہت ناز و نم میں ہوئی۔ بادشاہ فلپ اور ملکہ اولمپیا نے اس کی خدمت، حفاظت اور تربیت کے لیے بے شمار ملازم اور خادم مقرر کر رکھے ہیں۔ بچپن ہی سے اس میں ایک غیر معمولی شوخی، ذہانت، چستی اور اعتماد نظر آتا ہے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بچہ عام شہزادوں جیسا نہیں۔ ملکہ اولمپیا نے بچپن ہی سے اس کے دل میں یہ یقین بٹھا دیا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے۔ تمہاری رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے، تم آقا زیوس کے بیٹے ہو۔ میں سکندر ہوں، زیوس کا بیٹا۔ اور دوسری طرف اس کے باپ بادشاہ فلپ اسے بار بار یہ خواب دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دن یونان کو متحد کرے گا اور ایک عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ تم ایک عام شہزادے نہیں ہو، تم سربراہ بن کر سارے یونان کو متحد کرو گے، فاتح بنو گے اور ایک عظیم سلطنت قائم کرو گے۔ یوں سکندر کے دل میں ابتدا ہی سے یہ احساس جاگا کہ اس کی قسمت صرف ایک ریاست کی حکمرانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ جب سکندر کی عمر لگ بھگ 7-8 برس ہوئی تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے نامور دانشوروں، اہل علم اور بڑے بڑے اساتذہ کو مدعو کیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب سکندر عظیم فلسفی ارسطو کا ایک خاص شاگرد بنا۔ ارسطو نے اس سے کہا، تم منفرد ہو، میں تمہیں زندگی کا علم دوں گا، دانا حکمران بننے کا فلسفہ سمجھاؤں گا۔ یوں سکندر نے صرف جنگ اور حکومت ہی نہیں سیکھی، بلکہ فلسفہ، طب، اخلاقیات، فلکیات اور فکر و دانش کے کئی شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی غیر معمولی سرعت سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے مقدر میں لکھا ہو کہ وہ دنیا کو نئی آگاہی دے گا، تہذیبوں کو جوڑے گا اور تاریخ کا رخ موڑے گا۔ بچپن ہی سے وہ ورزش، کھیل کود اور جسمانی مشقوں میں بھی غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہے۔ جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم مضبوط، ذہن تیز اور عزم فولاد کی طرح سخت ہو چکا ہے۔ سکندر نے لگ بھگ 16 سال کی عمر میں نہ صرف ایک جنگلی اور بے قابو گھوڑے کو قابو کیا، بلکہ اس پر سوار بھی ہوا۔ یہ منظر پورے شہر نے دیکھا اور حیران رہ گیا، اور پھر سب نے یہ جان لیا کہ سکندر غیر معمولی ہے۔ 16 برس کی عمر میں سکندر اپنے باپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہماری فوجیں سورج نکلنے سے پہلے تیار ہوں گی۔ اس نے جنگوں میں اپنے باپ کا ساتھ دیا، بغاوت کو کچلا، صبر، ثابت قدمی اور درست حکمت عملی کے ساتھ جنگی منصوبے بنائے۔ ہم جنوب سے حملہ کریں گے۔ 18 برس کی عمر میں جنگ کرونیا کی قیادت کی۔
فتح مند ہو کر واپس آئے۔ اس فتح کے بعد یونان کی کئی شہری ریاستیں ان کی سلطنت کے زیر اثر آ گئیں۔ ایک نئی قوت جنم لے رہی تھی، ایک ایسی سلطنت جہاں فلپ بادشاہ تھا اور سکندر اس کا مضبوط ترین بازو، لیکن محل کی دیواروں میں دشمنی، حسد، سازشیں اور بغاوتیں بھی پل رہی تھیں۔ ایک طرف فتوحات کا جشن منایا جا رہا تھا تو دوسری طرف بادشاہ فلپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی۔ پھر ایک جشن کے دوران بادشاہ فلپ کو اس کے اپنے ہی باڈی گارڈ نے قتل کر دیا۔ اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے بادشاہ فلپ دوہم کو کس نے قتل کیا۔ اس واقعے کے بعد محل میں سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کئی افواہیں بھی اڑیں کہ ملکہ اولمپیا بھی شاید اس سازش میں شامل تھیں، مگر سچ پوری طرح کبھی سامنے نہ آ سکا، اور یوں 20 برس کی عمر میں سکندر بادشاہ بنا دیا گیا۔ تاج پہننے کے بعد اس کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ دشمنوں کو قابو میں لائے، بغاوت کو ختم کرے اور یونان کو ایک پرچم تلے متحد کر دے۔ میں نے تم سب حکمرانوں کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں اپنی قوت ضائع نہ کریں۔ آؤ آپس میں ایک دوسرے سے صلح کریں تاکہ یونان متحد ہو کر ایک عظیم سلطنت بن سکے۔ جب تھیبس نے بغاوت کی تو سکندر نے ایسی سخت کارروائی کی کہ پورا شہر پامال ہو گیا، جن میں صرف عبادت گاہیں اور کچھ گھر ہی محفوظ رہے، جن میں ایک مشہور شاعر پنڈار کا بھی گھر تھا۔ اس کارروائی نے دنیا کو صاف پیغام دیا کہ جو مجھے چیلنج کرے گا میں اسے اس دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ یونان پر قابو پانے کے بعد سکندر نے اپنے باپ کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا، فارسی سلطنت کو شکست دینا۔ اپنی فوج کے ہمراہ اس نے ہیلسپورٹ عبور کیا اور فارس کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا کہ یہ مہم ان کے لیے خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم موقع ہے۔ اس کی پہلی بڑی فتح جنگ گرینکس میں ہوئی۔ یہ ایک پرتیز جنگ تھی۔ اور ایک موقع پر تو وہ خود بھی موت کے قریب پہنچ گیا، مگر اس کے ایک وفادار سپاہی نے اسے بچا لیا۔ اس فتح نے اس کے لشکر کو ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ یہ اب ایک فوج نہیں رہی تھی بلکہ فاتح فوج بن چکی تھی۔ اس کے بعد سکندر فارس کے اندر مسلسل بڑھتا گیا۔ قبل مسیح میں اس کا سامنا فارسی بادشاہ ڈیریس سے ہوا۔ یہ ایک عظیم اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ڈیریس کے سامنے ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی۔ مگر سکندر کی جنگی حکمت عملی، ہوشیاری، بے خوفی اور جرت نے میدان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آخر کار ڈیریس شکست کھا گیا، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا، اپنی فیملی کو بھی پیچھے چھوڑ کر۔ مگر یہاں بھی سکندر نے محض غرور کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ دارا کے خاندان کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کیا۔ سکندر نے ڈارا سوم کی بیٹی استیتریا سے سوسا کے مقام پر شادی کر لی۔ تم سے شادی ایک ایسا بندھن ہے
جو دونوں سلطنتوں کی عظمتوں میں اضافہ کرے گی۔ اس کے بعد سکندر نے ہمدان کا رخ کیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا تو اس نے سمندر کے ذریعے ایک نیا راستہ بنوایا تاکہ وہ شہر تک پہنچ سکے۔ بالآخر شہر گر گیا اور سکندر ایک بار پھر فاتح بن کر ابھرا۔ لوگ اب اس کے بارے میں یہ کہنے لگے تھے کہ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی غیر معمولی خدائی سی طاقت ہے۔ پھر اس نے مصر کا رخ کیا اور وہاں اس کا استقبال ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر کیا گیا۔ سوا کے مندر میں اس نے اوریکل امور سے رہنمائی طلب کی۔ وہاں اسے جو کچھ بتایا گیا وہ ایک معمہ بن کے رہ گیا۔ اس مقام سے لوٹنے کے بعد اس کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ وہ کسی خدائی نسبت کا حامل ہے۔ مصر میں اس نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ بعد میں یہ شہر ایک عظیم تہذیبی، عالمی اور تجارتی مرکز بنا۔ اسکینڈریا کے بعد وہ دوبارہ فارس لوٹا اور ایک بار پھر اس کا سامنا ڈیریس سے ہوا۔ مگر جس طرح تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہوا تیزی سے گزر جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی اس کی فوج نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔